میں نے کہا مورت والے بھولی بھالی صورت والے، رام اور سیتا 6 پیسے میں، کرشن اور رادھا 6 پیسے میں، لکشمن سستا شیو جی سستا، راون کیوں ہے اتنا مہنگا؟ بولا اس کی مانگ بڑی ہے، گھر گھر مورت یہی پڑی ہے، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، راون کا ہے راج جگت میں، ہر کوئی ہے محتاج جگت میں، باپ کی نیا تیر رہی ہے، سانچ کی کشتی ڈوب رہی ہے، انسانوں کے انسان دشمن، رام گئے اور رہ گئے راون۔ پیغام ختم ہو گیا مسلمانوں کے حوالے سے۔ آخری پیغام کہ مسلمان کہاں ہے؟ اس کی قیمت گاجر مولی سے بھی کم ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ 3 منٹ کا پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ بہت اچھا جلسہ سننے، آدھا سے زیادہ جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا سا باقی ہے۔ بچے اور عورت جوان کے حوالے سے میرا پیغام آئے گا، 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ دین دنیا دونوں کی سربلندی سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ 1984 عیسوی میں اندرا گاندھی جی پر حملہ ہوا تو سکھوں کو مارنا شروع کیا گیا، بے قصور لوگوں کا خون ہو گیا، لیکن سکھوں میں ایسا اتحاد تھا، ایسا اتفاق تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا، ہمارے بے قصور لوگوں کی جان گئی ہے، حکومت کو جان کی قیمت دینی پڑے گی، 10 لاکھ روپیہ ایک ایک جان کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کا اتحاد اتنا مضبوط تھا، وہ لوگ اس طرح صف میں انتشار کو دور کیا، صفوں میں اتحاد ایسا پیدا کیا، سپریم کورٹ کو بھی مجبور کیا اور حکومت کو بھی مجبور کیا، ہر جانے والے کی جان کی 10 لاکھ قیمت ہوئی۔ اور جب فساد میں مسلمان مارے گئے تو مسلمانوں کی جان کی قیمت کیا لگی؟ 1 لاکھ۔ سکھوں کی جان کی قیمت 10 لاکھ، مسلمانوں کی جان کی قیمت 1 لاکھ۔ وجہ یہ ہے مسلمان متحد نہیں ہے، اس لیے بے قیمت ہے، سکھوں میں اتحاد ہے، اس لیے ایک جان کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1968 عیسوی میں یہودی اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، لوگ بھاگنا شروع ہوئے۔ 18 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ مصر میں۔ 8 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ یمن میں۔ 5 لاکھ فلسطینی کہاں بھاگ گئے؟ تو لبنان میں۔ جو باقی بچے ان پر 50 سال سے بمباری چل رہی ہے۔ جب لوگ بھاگنے لگے سر پر پیر رکھ کر کے تو ایک کرنل یہودی کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جب مسلمان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی تو یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں فلسطین چھوڑ کر کے؟ ایک عالم کو دیکھا لاٹھی کے سہارے، وہ بھی فلسطین چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ کرنل یہودی نے انہیں پکڑا، کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ چلو میں آپ کو تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لایا خیمے کے پاس، دیکھا اس خیمے کے اندر کیا ہے؟ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، جوا کھیلنے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ ارے مسلمان اس لیے شکست کھا رہے ہیں، یہ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جوئے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کسی یہودی کا خیمہ نہیں ہے، فلسطین کے سپہ سالار کا شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا خیمہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1257 عیسوی میں بغداد میں مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ کیسے گئی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ خلیفہ سنی تھا اور وزیر شیعہ تھا۔ سنی سے بدلہ لینے کے لیے شیعہ وزیر نے ہلاکو خان کے وزیر کو بلایا۔ حنفی نے جھگڑا کیا شافعی سے، شافعی نے جھگڑا کیا حنفی سے، اور ہلاکو خان کو طوس کے مقام پر بلا کر کے کہا کہ شافعی کو سزا دو۔ جب وہ سزا دینے کے لیے آئے
تو نہ شافعی بچا نہ حنفی بچا نہ سنی بچا نہ شیعہ بچا۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جھارکھنڈ ہے، جھارکھنڈ میں آدیواسی کی سرکار ہے۔ جانتے ہیں اس قوم کے اندر دو خوبی ہے، بہت زبردست خوبی ہے، مسلمانوں سے چلی گئی ان کے اندر موجود ہے۔ چھوٹی سی قوم، چھوٹی تعداد میں ان کی سرکار ہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، مسلمانوں کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کا راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے، جاننے کا جذبہ۔ امارت کو بھی مانیں گے، مسلم پر صلی اللہ کو بھی جانیں گے، امارت کو بھی جانیں گے، جمعیت کو بھی جانیں گے، لیکن مانیں گے کسی کو۔ اور سنتھال میں، آدیواسی میں ماننے کا ایسا جذبہ ہے کہ اس کا مرد جو بولے گا بات رہے گی، کٹے گی نہیں، گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی۔ اس اتحاد کی وجہ سے، ماننے کے جذبے کی وجہ سے اس قوم کی سرکار ہے۔ دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں ڈھول بستہ، ابھی کہہ رہے تھے مولانا اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈی جے پر بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قوم ڈی جے میں ڈوب رہی ہے اور ان کا نکاح بغیر ڈی جے کے ہوتا ہی نہیں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، محرم کا موقع ہوتا، نیا نیا ڈھول آتا اور شراب کے جوش میں ایسا بجایا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے اسی سال پھٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈھول ہے اور آدیواسی کے یہاں ڈگی ہے، ڈگی ڈھول سے بھی چھوٹی۔ تو ہمارے یہاں ڈھول بجتا ہے شراب کے نشے میں، ان کے یہاں جو ڈگی بجتی ہے مصیبت میں بجتی ہے۔ اگر کسی بستی پر مصیبت آ گئی تو ڈگی بجے گی۔ اب جہاں جہاں آدیواسی ہوں گے سب اپنی قوم کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر کے، لاٹھی لے کر کے پوری قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری قوم کی حفاظت بھی کر لی، سرکار بھی بنا لی، اور ایک مسلمان ہے اتحاد کو کھویا، جان سے بھی گئے، حکومت سے بھی گئے۔ دوسری بات سنیے، آخری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ وہ کہتے تھے کہ مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ مڑواڑی میں مسلمان میں فرق کیا ہے کہ مڑواڑی میں کوئی اگر گرتا ہے 100 مرتبہ گرے گا، اس کو سب مل کر کے 100 مرتبہ سنبھالے گا، لیکن مسلمان میں اگر کوئی گر گیا تو 100 مرتبہ گالی دے گی۔ اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر۔ اور مڑواڑی کا مسئلہ کیا ہے، آپ وکیل سے پوچھئے جا کر کے، عدالت کے وکیل سے، کہ مڑواڑی لوگوں کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ ڈائریکٹ بولے گا کہ عدالت میں آتا ہی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، بھائی مڑواڑی جھگڑا نہیں کرنے، دنیا کی دولت رکھنے والے جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا ہوتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو رپورٹ 2011 کی ہے، مسلمانوں کا صرف ڈوری ایک کا جھگڑا جو ایک عدالت میں ہے، ایک ضلع کی عدالت میں ہے، 33 ہزار ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج اپنی ترقی کو ہم نے اپنے ہاتھ سے روکا، اس لیے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ گھوڑا کہہ رہا تھا کتے سے، یار میں جو دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں، میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، میرے اندر جو خوبی ہے کسی کے اندر نہیں۔ کتا بولا کہ تمہارے اندر خاک خوبی ہے، جو خوبی میرے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ جب میں دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ بولا کہ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بنکا سے دوڑو، گڈا پاس کرو، جو جسیدی پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہاتھ۔ اب بنکا کا گھوڑا دوڑ کر کے گڈا میں دیکھ رہا ہے کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، لیکن کتا جل صحیح میں بیٹھا ہوا، دوڑ نہیں رہا۔ وہ آ کر کے پلٹ کر کے کہتا ہے چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جب دوڑنے کی بات آتی ہے تو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں۔ بنکا بستی کا کتا ہوں، یہاں سے دوڑوں گا، گڈا پہنچوں گا، وہ روک لے گا، بارڈر کراس کر رہے ہو بیٹا، پاسپورٹ دکھاؤ۔